السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اظہر بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ون لائف ون کمیونٹی کی جو اتنی ہیلپ کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ میرا کوشچن یہ ہے اظہر بھائی کہ یہ جو مرچنٹ سائن اپ کرے گا روکی اکاؤنٹ، جو باہر سے ایک بندہ آئے گا اور روکی اکاؤنٹ بنائے گا، ایز اے مرچنٹ سائن اپ کرے گا، تو ظاہری بات ہے وہ کوئی سروسز بیچے گا، وہ کوئی مینوفیکچرر ہوگا یا کوئی انڈسٹریلسٹ ہوگا، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہوگا۔ جب وہ اپنی سروسز یا پروڈکٹس بیچ دے گا، اس کے بدلے میں اس کو کیش بھی ملیں گے، اس کو کوائن بھی آئیں گے۔ وہ جو کوائن ہے، جو ہے کوائن لیکویڈیٹ کرنا چاہے تو آیا وہ کنورژن پول کا یوز کرے گا۔ کنورژن پول کو یوز کرتے ہوئے کوشچن میرا یہ ہے کہ کنورژن پول میں جو اس کے کوائن جو ہیں فیٹ کرنسی میں جو کنورٹ ہوں گے، تو وہ کمپنی اس کو لوکل کرنسی میں پیمنٹ کرے گی کہ مطلب اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اگر اس کی تھوڑی رہنمائی فرما دیں کہ جو ایک مرچنٹ کے پاس جو کوائن پڑے ہیں وہ کنورژن پول کو یوز کرتے ہوئے آیا اس کی پیمنٹ کمپنی کرے گی یا مطلب ممبر کریں گے؟ اس میں تھوڑی کنفیوژن آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسم بھائی، آپ کے کوشچن کا جواب بڑا تسلی سے سمجھیے گا اور سنیے گا۔ باقی دوستوں کو بھی ایڈریس کر رہا ہوں کہ جن کو یہ کنفیوژن ہو ان کو بھی فائدہ ہو سکے، ایجوکیشن مل سکے۔ ہوگا کیا سر؟ ہوگا یہ کہ آؤٹ سائڈر دی کسٹمر، یعنی کہ جو اس کمیونٹی کا حصہ نہیں ہے، باہر سے آنے والا نیا ممبر، جو آپ لوگ ممبرز حضرات اسے موٹیویٹ کر کے لائیں گے اپنا پروڈکٹ یہاں سیل کرنے کے لیے، خواہ وہ مینوفیکچرر ہے، پروڈکشن کر رہا ہے یا سروسز دے رہا ہے۔ جب وہ ممبر بن جائے گا، مرچنٹ بن جائے گا، مرچنٹ بننے کے بعد وہ کوئی بھی سروسز دے گا، اس کے بدلے وہ چاہے ون ایکو سسٹم کی کمیونٹی اس سے بائی کرے یا کوئی اور آؤٹ سائڈر، کوئی نیا اسی کی طرح کا کوئی اور آؤٹ سائڈر اس سے بائی کرے۔ جیسے ہی وہ بائی کرے گا، پہلے تو بات کرتے ہیں کہ کمیونٹی کا حصہ جو ممبرز ہیں وہ جب اس سے بائی کریں گے اس نئے مرچنٹ سے، تو اس کو اس کے بدلے فیٹ اور کیونکہ اس ون ایکو سسٹم میں فیٹ اور کوائن ایکسیپٹنس دونوں ہی ضروری ہیں۔ کمپنی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق 10% کم از کم مرچنٹ حضرات کوائن ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اور 90% اپنی فیٹ میں رقم لے سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ کے اگینسٹ یا اپنی سروسز کے اگینسٹ۔ جیسے ہی وہ اس کو ریلیونٹ اماؤنٹ کوائن کی شکل میں اس کے بیک آفس میں آ جائے گی۔ اب آپ کا سوال یہ تھا کہ وہ اس لینے والی کوائن کی اماؤنٹ کو، کیش تو اس نے لے لیا جیسے بھی لیا اپنے کسٹمر سے، اپنے بائر سے۔ اچھا، جو کوائن اماؤنٹ لی ہے اس نے، وہ مرچنٹ پول کا حصہ کیسے بنے گی کہ سر مرچنٹ پول میں وہ کیسے کیش کروائے گا، لیکوڈیٹ کروائے گا؟ فرسٹ آف آل تو کمپنی نے سروس آن کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مرچنٹ خواہ اس کمیونٹی کا حصہ ہے یا وہ نیا بالکل ہے اس کمپنی کے اندر، آؤٹ سائڈر ہے، وہ جب مرچنٹ بن جاتا ہے اس کو کوائن جو ملیں گے وہ کوائن سب سے پہلے اس کے کیش ہو سکیں گے ایک نئے کسٹمر سے۔ نیا کسٹمر جو اس کمپنی کا حصہ نہیں ہے، نیا ممبر بھی نہیں ہے اس کمیونٹی کا، آؤٹ سائڈر ہے، اسے وہ ڈیل اچھی لگتی ہے، اس نے امیزون سے خریدنا ہے، علی بابا سے خریدنا ہے یا کہیں اور سے انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے، اسے اس مرچنٹ سے وہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے، اپنا ممبر، ہمارا ممبر کوئی اسے وہاں لے کے آتا ہے، تو وہ شاپنگ کرنے کے لیے نا اسے نئے ممبر کو، نئے بالکل آؤٹ سائڈر کو، ظاہر سی بات ہے اس ون ایکو سسٹم میں کوائن ضروری ہے بائنگ کرنے کے لیے بھی۔ ممبرز کے پاس تو آلریڈی ہے لیکن ایک آؤٹ سائڈر ہے اس کے پاس کوائن نہیں ہے، تو وہ کوائن خریدنے کے لیے اسے مرچنٹ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ مرچنٹ کے بیک آفس میں، سب مرچنٹس کے بیک آفس میں ایکسچینج پول کی آپشن ایکٹیویٹ ہو چکی ہوگی، تو وہ مرچنٹ حضرات اپنا کوائن وہاں سیل آؤٹ کر سکیں گے جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی۔ وہ جو نیا آؤٹ سائڈر کسٹمر ہے، مرچنٹ سے پہلے کوائن خریدے گا جتنا اس ڈیل میں ریکوائرڈ ہوگا، اسے فیٹ اس کے اپنے ٹاپ اپ ہوگا اس کے اکاؤنٹ کے اندر۔ وہ اسے جب کوائن خریدے گا تو مرچنٹ کا وہ کوائن لیکوڈیٹ ہو سکے گا مرچنٹ کے لوکل کرنسی کے اندر۔ یہاں دو آپشن ہوں گی، پاک روپیز اگر پاکستان ہے یا انڈیا ہے تو ان کے
लोकल करेंसी वहाँ शो होगी कि कितनी अमाउंट उनके अकाउंट में आ चुकी है एक फ़िएट करेंसी के तहत। वहाँ लोकल बैंक अटैच हो जाएं, या हम लोगों के पास ऑप्शन कंपनी ने इस वक्त बैक ऑफिस में शो कर दी है USDT या BTC USDT में भी अपना वो ले सकेगा। वो USDT अपना वॉलेट क्रिएट कर ले किसी भी एक्सचेंज में, तो वहाँ वो लेके इजी पैसा जैज़ कैश अपना या बैंक अटैच करके अपना ले सकता है। P2P में अपने किसी भी मर्चेंट से कैश आउट करवा सकता है। कैश करवाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बात ये है कि हम इस डील शेकर की इतनी वर्थ बने कि आउटसाइडर यहाँ आए, मर्चेंट से शॉपिंग करे, उससे कॉइन ख़रीदे, और मर्चेंट के पास आने वाला कॉइन लिक्विडेट हो सके लोकल बैंक में, उसकी उस मुल्क की लोकल करेंसी के अंदर या USDT में वो हो जाएगा। वो कोई इशू नहीं है। इसी के लिए कंपनी कोशिश कर रही है। नया कस्टमर के लिए फ़िलहाल आउटसाइडर के लिए उन्होंने ऑन किया कि वो इस मर्चेंट के पास आके कॉइन पहले ख़रीदेगा। यहाँ वन इकोसिस्टम के इस डील शेकर प्लेटफॉर्म पर ख़रीदारी करने के लिए कॉइन ज़रूरी है। तो वो ज़ाहिर है वो नया मेंबर होगा, नया कस्टमर होगा, इस कंपनी का हिस्सा नहीं होगा, उसे कॉइन ख़रीदने पड़ेंगे शॉपिंग करने के लिए, राइट। वो शॉपिंग करने के लिए कॉइन ख़रीदेगा, इस तरह से मर्चेंट का कॉइन लिक्विडेट होगा। बाद में इनक्यू प्लान है कंपनी का कि मर्चेंट्स को उनके जो है ना वो कॉइन लिक्विडेट हो सकें, कुछ उसके लिए एक्सचेंजेबिलिटी का कोई शुरू कर सकें। वो फ़िलहाल उन्होंने मर्चेंट पूल ऑन किया है आउटसाइडर के लिए। आउटसाइडर ही ख़रीद सकेगा। मर्चेंट के पास आने वाला इस कंपनी का मेंबर जब शॉपिंग करेगा तो वो भी ज़ाहिर है अपने कॉइन जो उसके पास होंगे वो दे के तो वो डील बाय कर सकेगा। यहाँ मेंबर हजरात मर्चेंट से कॉइन नहीं ख़रीदेंगे फ़िलहाल। उनके पास तो अपना बहुत सारा कॉइन है, एसेट्स हैं लिक्विडेट करवाने के। वो इस मर्चेंट के पास आए ही अपनी लिक्विडेशन के लिए, लिक्विडेट करवाने के लिए आए हैं, अपना कॉइन इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। एक्सचेंज पूल प्योरली डिज़ाइन किया गया है आउटसाइडर के लिए कि आउटसाइडर यहाँ आए इस मर्चेंट पर, वो चाहे मर्चेंट नया है इस प्लेटफॉर्म पर या मेंबर है, मेंबर में कोई एक बंदा, तो वो उस मर्चेंट से कॉइन ख़रीदे और फिर वो शॉपिंग कर सके। फिर आहिस्ता आहिस्ता, ये तो अभी आगाज़ है, आगे काफ़ी चीज़ें बेहतर होने को जा रही हैं। ये स्टार्टअप हो जाता है और अट्रैक्शन बन जाती है।